روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، آنکھ سے روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگ چمن۔ اہل سنت برادری مکرم حضرت صاحبزادہ پیر اخلاق احمد شاہ صاحب، حضرت گرامی مرتبت صاحبزادہ شہزاد احمد شاہ صاحب اور تشریف فرما میری مسلک کے جید ممتاز معتبر علماء کرام، حاضرین گرامی مرتبت میں اور آپ آج حضور شہنشاہ بغداد، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، قطب ربانی، شاہ معظلہ مکانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، تاجدار اقلیم روحانی و ایمانی، غوث اعظم، پیران پیر، پیر دستگیر، پیر روشن ضمیر، حضور منبع علم و عمل، مدرس توحید و رسالت، جگر پارہ علی مرتضیٰ، نور چشم فاطمہ الزہرا، دل بند حسن مصطفیٰ، نائب شہید کربلا، ابن رسول، راحت جان بطول، شہنشاہ ولایت، حضور سیدنا غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی قدس سرہ نورانی کے عرس پاک کی ان نورانی گھڑیوں میں، اور حضرت پروردہ آغوش ولایت، فقیر دربار مصطفیٰ و مرتضیٰ، حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ عبد المجید شاہ صاحب قادری قدس سرہ العزیز کی عرس مقدس کی اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز میں حضرت نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر آفاق کلام جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان میں لکھا ہوا ہے، اس پر میں اپنی لکھی ہوئی تضمین سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ تضمین ہوتی ہے، دو شاعر کے ہوتے ہیں، 3 مصرے اپنی طرف سے ہوتے ہیں۔ میں آل ذوق کی توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ یہاں سارے ولی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہر علی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو ولی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کو چیک کرنا ہو کہ اس کی ولایت کا سلسلہ ٹھیک ہے یا ڈسکنیکٹ ہے تو وہ یہ دیکھ لینا چاہیے، چونکہ فیضان ولایت جو مولا کائنات کی بارگاہ سے ملتا ہے، وہاں اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہو تو سمجھ لو کہ اس کی ولایت کی اس تار میں روحانیت کا کرنٹ ٹھیک آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ گول، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، آستانہ علیہ گوڑا شریف، آستانہ علیہ گوڑا شریف، آستانہ علیہ گوڑا شریف، لٹ پال پیر شال حق نصیر حق نصیر۔ بولڑا مظہر فیضان بابو جی، قاسم فیضان حضور لالا جی، پیر طریقت، رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ، حضور سیدی سندی آقائی حضرت صاحبزادہ پیر سید علی جنید الحق شاہ صاحب، مد اللہ تعالی ذل العلی علینا بالعفو والعافیت والسعۃ والعزت واللطف والوقار۔ رونق کے آستانہ عالیہ غوثیہ لہریہ بولڑا شریف آپ تشریف فرما ہوئے، جن بزرگوں کے قدموں کی خیرات لے کر ہم 2-4 لفظ بولتے ہیں، اور میری خوشبختی اور عرفہ نصیبی ہے کہ آپ جلوہ افروز ہو گئے، اور انشاءاللہ آپ کی عطاؤں نے
کلمات سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں حضرت راغب مولا علیہ رحمہ کا کلام کی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا اہل ولا کے لب پہ نعرہ علی کا ہے، جو ولایت والے ہیں اہل ولا کے لب پہ نعرہ علی کا ہے، شبیر جان فاطمہ پیارا علی کا ہے۔ اہل ولا کے لب پہ نعرہ علی کا ہے، شبیر جان فاطمہ پیارا علی کا ہے۔ ہم جو بھی کھا رہے ہیں اتارا علی کا ہے، ہم جو بھی کھا رہے ہیں اتارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ ہم جو بھی کھا رہے ہیں اتارا صدقہ اتارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور مضمون لکھا ہوا ہے ادب کی کتاب میں، مضمون لکھا ہوا ہے ادب کی کتاب میں، جاہل بنے ہوئے ہو تم علمی حساب میں، آتا نہیں یہ راز کیوں فہم جناب میں، کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے۔ اور گداگر ہیں ریزہ خار نجف کی گلی کے ہیں، گداگر ہیں ریزہ خار نجف کی گلی کے ہیں، منگتے فقیر حضرت غوث جلی کے ہیں، دل سے نثار روح سے قربان بلی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، دل پہ ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ اور کربل میں بڑھ رہا ہے شاہ نجف کا فیض، دربار مرتضیٰ سے کیسے کرے گریز، اور بھی پکارتا ہے کر کے سواری تیز، کل کا جمال جزو کے چہرے میں عکس ریز، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور یہ خطیب رزم و بزم فقیر دربار مرتضیٰ شمشیر بے نیام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، اور میں جانتا ہوں آپ کا جو کچھ بھی فیض ہے یہ سارا مولا علی کی بارگاہ کا لنگر ہے، تو ان کی توجہ کے لیے میں یہ شعر پیش۔ خیبر میں اس لیے تھا ضد پہ اڑا ہوا، خیبر میں اس لیے تھا ضد پہ اڑا ہوا، تھا جنگجوؤں سے رزم میں تنہا لڑا ہوا، خیبر میں اس لیے تھا ضد پہ اڑا ہوا، تھا جنگجوؤں سے رزم میں تنہا لڑا ہوا، لے کر جو ذوالفقار وہ حیدر کھڑا ہوا، مرہم تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا بھی نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ یاران مصطفیٰ کی ہر یاد بھی بجا، یاران مصطفیٰ کی ہر یاد بھی بجا، ان کو جو مل رہی ہے وہ داد بھی بجا، پر باپو جی کے نور کی فریاد بھی بجا، اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ اور تم ہو وطن کی بیٹیوں کی عزتوں کی آس، یہ بات کے گئے ہیں سب بندگان خاص، مٹی کو تیری دیکھ کر بجھتی ہے روح کی پیاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ ذوق طعام یہ یزید صرف لوگوں کے لیے ہے، ذوق طعام و عشرت و زن و زمین و زر، ذوق طعام و عشرت و زن و زمین و زر، وہ جانتے تھے عشق کے سب راز سب ہنر، دنیا کو پوجتے تھے ہو کر وہ باخبر، اہل حوث کی لقمہ تر پہ ہی نظر، نانے جبی پہ صرف گزارا علی کا ہے، نانے جبی پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ ڈالیں گے بھیک تب ہی بنے گی ولی کی بات، ڈالیں گے بھیک تب ہی بنے گی ولی کی بات، سر جن پہ بارتی ہے مہر علی کی ذات،
سارا علی کا ہے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس کے راستے کی اتباع کرو، پیروی کرو، اپناؤ، من اناب الیہ، جو صاحب عقل میری بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ تم اس کے راستے کو اپناؤ جس نے میرا راستہ اپنا لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں تم اس کے راستے پر چلو جو میرے راستے پر چل پڑا ہے، تم اس کے نزدیک ہو جاؤ جو میرے نزدیک ہو گیا ہے، تم اس کے قریب پہنچ جاؤ جو میرے قریب ہو گیا ہے، تم اس کی معیت اختیار کر لو جس نے میری سنگت اختیار کر لی ہے۔ اور دوسرے لفظ سادہ کر کے کہوں تو فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرا ہو گیا تم اس کے ہو جاؤ، جو میرا بن گیا تم اس کے بن جاؤ، جو میرے قریب آ گیا تم اس کے قریب آ جاؤ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اشعار کہنے سے پہلے اس حدیث کو سامنے لا کر موضوع کو پاس بنایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارادہ ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع آل التصوف، او کما قال، فرمایا جس شخص کی یہ مرضی ہو اللہ کے پاس بیٹھے، اللہ کی معیت میں بیٹھے، قرب میں بیٹھے، رفاقت و سنگت میں بیٹھے، رب کے پاس بیٹھے، فرمایا فلیجلس مع آل التصوف، اسے چاہیے کہ وہ اولیاء کے پاس بیٹھ جائے، صوفیاء کے پاس بیٹھ جائے، وہ درویشوں کے پاس بیٹھے، صالحین کے پاس بیٹھے، اولیاء کاملین کے پاس بیٹھے، علماء ربانیین کے پاس بیٹھے، متقین کے پاس بیٹھے۔ فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع آل التصوف، اسے چاہیے کہ صوفیاء کے پاس بیٹھے، یعنی جو در اولیاء تک پہنچ جاتا ہے وہ حقیقت میں در خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ سے جو رب کی بارگاہ کا راستہ ہے وہ بڑا صاف ہے، وہ بڑا واضح ہے۔ اور آج چونکہ جس ہستی کی بات ہو رہی ہے میں نے اختصار کے ساتھ بات کرنی ہے، بہت سارے حضرات بھی اور پھر قبلہ قریشی صاحب کا بیان آپ سننے کے لیے بےتاب ہی مجھے اس بات کا ادراک ہے۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنایا ہے، اس طرح غوث پاک کو اللہ نے امت کے ولیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ گروہ انبیاء کے سرداری کا تاج اللہ نے امام الانبیاء کے سر پر رکھا، اسی طرح گروہ اولیاء کی سرداری کا تاج اللہ نے حضور غوث الثقلین کے سر پر رکھ دیا ہے۔ باقی جتنے حضرات بھی ہوتے ہیں، آپ احباب نمازی ہیں مگر پہلے آپ نے نماز کا علم سیکھا پھر نماز ادا کی، آپ روزہ رکھتے ہیں پہلے آپ نے روزے کا علم حاصل کیا تب آپ نے روزہ رکھا، کوئی مجاہد ہے تو اس نے جہاد کے بارے میں علم حاصل کیا تب جہاد کا راستہ اپنایا، کوئی بھی عمل ہے اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری۔ قبلہ قریشی صاحب بیٹھے ہیں، اگر یہ فتویٰ دیتے ہیں تو انہوں نے پہلے گلستان میں حیاتی جامع رضویہ ضیاء العلوم میں 10 سال علم حاصل کیا، اب 15 سال سے تدریس کر رہے ہیں، تو اب یہ فتویٰ دیتے ہیں علم پہلے ہے اور فتویٰ بعد میں ہے، نماز کا علم پہلے نماز بعد میں، تو اسی طرح زکوٰۃ کا علم پہلے زکوٰۃ بھی بعد میں جاتی ہے، روزے کا علم پہلے روزہ رکھا بعد میں جاتا ہے، حج کا علم پہلے پھر حج کیا بعد میں جاتا ہے، مناسب پہلے جانے جاتے ہیں، حج کی ادائیگی بعد میں ہوتی ہے۔ بھائی قانون تو یہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہو مفسدات نماز کیا ہیں، شرائط نماز کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، یہ سارے آپ کو علم ہوگا تب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی ابتدا علم سے ہوتی ہے، بعد میں علم کے بعد عمل ہوتا ہے، مگر میں باجت الاسرار کو دیکھتا ہوں، تفریح الخاطر کا مطالعہ کرتا ہوں، قلائد الجواہر کی اور آپ گردانی کرتا ہوں، نفحات الانس پر نظر ڈالتا ہوں، اخبار الاخیار کا مطالعہ کرتا ہوں، تو ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ غوث اعظم کی ولادت با طہارت با کرامت با شرافت ہوئی ہے یکم رمضان المبارک کو، اور آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ عبد القادر نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، اور دن کو میں نے کوشش بسیار کی کہ عبد القادر جیلانی دودھ پی لے، مگر میں نے جتنی
مرتبہ بھی اس کو اپنے قریب کیا، اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا. میں نے سوچا کہ شاید کوئی اس کو بیماری ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ذوق ہے، کوئی اور وجہ ہے، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے. مگر کہتے ہیں دن گزرا، جو ہی جیلان کے قصبے کی مرکزی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ادھر اللہ اکبر کی صدا مغرب کی اذان کی بلند ہوئی. میں نے عبد القادر کو اٹھایا، عبد القادر جیلانی نے بھی دودھ پی کر پہلے اپنے روزے کو افطار کر لیا. اب آتے ہوئے تو حضور غوث پاک نے کیا عمل. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی عمل کیا ہے، عمل کیا ہے. روزہ رکھنا عمل ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم پہلے ہوتا ہے. بھئی روزے کا پتہ ہو کہ اس وقت سحری کے وقت سحری کے لیے اٹھا جاتا ہے، اس وقت روزے کا وقت ہے. ایک یہ پورا دن گزار کے دن میں الامساک عن الاکل والشرب والجماع فی النہار بنیۃ، روزے کی تعریف یہ ہے دن میں کھانے پینے سے اور دیگر حقوق سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، دیگر ازواجی تعلقات سے محفوظ رکھنا، یہ روزہ ہے. حضور غوث پاک نے آتے ہی رکھا روزہ، یہ عمل ہے. تو اس کا مطلب سمجھ گئے کہ علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. وہ اور لوگ ہیں جن کی زندگی کا ابتدا الف با تا سے ہوتی ہے، بعد میں وہ عمل کرتے ہیں. غوث پاک کو اللہ نے مظہر نبوت بنایا ہے، نائب رسول بنایا ہے، علی کا نائب بنایا ہے، فاطمہ کا لاڈلا بنایا ہے، زہرا کا شہزادہ بنایا ہے، حسن کا دل بند بنایا ہے، حسین کی فکر کا وارث بنایا ہے، آل محمد کے ماتھے کا جھومر بنایا ہے، گلستان آل بیت کا سب سے حسین و خوشبودار پھول بنایا ہے، اولیاء کا ستار بنایا ہے، غوثوں کا امام بنایا ہے، قطبوں کا پیشوا بنایا ہے، اولیاء کا سردار بنایا ہے، اپنا یار بنایا ہے. جو یہاں آ کر علم پڑھ کے عمل کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں جن کو اللہ علم پہلے عطا کرتا ہے اور آ کر ہی عمل سے آغاز کرتے ہیں، ان کو غوث ثقلین کہا جاتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا ہی روزے سے اور پھر جب بغداد میں مطلع ابر آلود ہو جاتا ہے، مفتیوں کا علم فتویٰ جواب دیتا ہے، عالموں کا علم جواب دیتا ہے، محققین کی تحقیق رک جاتی ہے، مدققین کی تحقیق رک جاتی ہے. مگر اس وقت حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر سارے متوجہ ہو کے کہتے ہیں وہ بغداد کے سیدوں کے گھر اللہ نے ایک ایسا بیٹا عطا کیا ہے، پوچھو آج اس نے دودھ پیا یا کہ نہیں. پردہ دار بیوی جا کر حضور غوث ثقلین کی والدہ ماجدہ مکرمہ سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عابدہ زاہدہ صالحہ ذاکرہ شاکرہ صابرہ ان کے پاس پہنچ کر پوچھتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے آج دودھ پیا یا نہیں. فرماتے ہیں کہ آج سحری کے وقت عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، مگر بعد میں جب مطلع صاف ہوا پتہ چلا جس دن غوث پاک نے دودھ نہیں پیا تھا اسی دن رمضان کی ابتدا ہو چکی تھی. اور بعد صاحب عبادت الاسرار نے لکھا کہ وَاشْتَهَرَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّ لِلْأَشْرَافِ فِي الْبَغْدَادِ بَلَدٌ كَانَ لَا يَرْجِعُ نِهَارَ رَمَضَانَ. انہوں نے کہا اللہ نے بغداد کے سیدوں کے گھر ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو بچپن میں بھی اتنے تقوی پر ہے، اتنی طہارت پر ہے، اتنا باعمل ہے کہ بچپن میں بھی وہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے. پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے، پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے. دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر. یہ دیوانے حضوری ہے، یہاں آنا ضروری ہے، ان کا قصیدہ پڑھنا ہماری مجبوری ہے، اور جو فیضان غوثیہ کو نہ مانے وہ بڑا فضولی ہے. لہذا پیار پیار سے پڑھو. دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر ایک دفعہ کہہ دے تاکہ روح خوش ہو جائے. سارے غوث پاک کے غلام بیٹھے ہوئے، اور صرف غلام ہی نہیں بیٹھے ہوئے، غوث پاک کی اولاد کے موجودگی میں بیٹھے ہوئے ہیں. دودھ دن میں نہ پیا یا
یا غوث اعظم یا غوث اعظم دستگیر. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف، یہ کمال، یہ منصب عطا کیا ہے. اور یاد رکھیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس طرح رب کی ذات کے مظہر ہیں، بعض بزرگان دین نے لکھا اس طرح اس امت کے اولیاء میں سے حضور کے فیضان کا مظہر عدم کسی کو دیکھنا ہو تو وہ عبد القادر جیلانی کی ذات کو دیکھنا. حضور غوث الثقلین کا اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقام ہے. اور آج ہمارے ہاں تعریفات تبدیل کر دی گئی. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا چونکہ میں خود امام الفقراء امام بری سرکار کے دربار سے آیا ہوں، اور میں نے وہاں رہ کر یہ تجربہ کیا ہے کہ آج ولایت کا معیار یہ سمجھ لیا ہے جو ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لے یا وہ ولی ہوتا ہے، یا وہ ضرورت کے کپڑے جو ہیں ان سے الگ ہو جائے تو ان کو ولی کہا جاتا ہے. یہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے جو ننگ درنگ ہے، وہ جو جناب بھنگ پیتا ہے اسی کو ہم سمجھ لیتے ہیں نہیں جی یہ پہنچے ہوئے ہیں. میں جب حضرت قبلہ عالم قبلہ فخر السادات حضور پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تشریف فرما ہوئے ہیں. اب دیکھو نا سادات کی ایک بہار لگ گئی ہے. ہمیں تو ویسے بھی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اساتذہ نے اور یاسوفیاء نے بتایا ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ میرے پاس ایک آیا بندہ تو کہنے لگا جناب شاہ جی کو ایک ملنگ کا بڑا پہنچا ہوا ہے. میں سچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا پہنچا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. میں نے کہا جی کیا پہنچا ہوا؟ اس کی اب پہنچنے کی دلیل مجھے کیا دیتا ہے کہ وہ 3 گولڈ لیف کے سگریٹ ایک وقت رکھتا ہے ہاتھ میں اور ایک سوٹے میں تینوں ختم کر دیتا ہے. میں نے کہا یہ آپ ولی ہونے کی پہچان بتا رہے ہیں یا پوڈری ہونے کی علامت بتا رہے ہیں؟ ہمارے قوم میں حدیث سے بات اٹھائیے. اب ظاہر یہ باتیں ہم نہیں کرنی ہے اور یہ بتانا ہے آپ کو کہ بلائے نام گڑانگ ہونے کا نام نہیں ہے، بن ملچرس کا نام نہیں ہے. ولی وہ ہوتا ہے جب عزت رسول پہ ہر پائے، ناموس رسالت پر ہر پائے، عزت مصطفیٰ کو للکارا جائے، ناموس رسالت کو للکارا جائے، میرے آقا کی ختم نبوت پر وار کیا جائے، ناموس رسالت پر وار کیا جائے. علی کا بیٹا اٹھتا ہے، حسن کا لال اٹھتا ہے، شہید کربلا کا جانشین اٹھتا ہے، غوث اعظم کا پوتا اٹھتا ہے اور گولڑے سے پکار کر کہتا ہے اے میر سے اگر ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے تیرے جیسے غدار اس دنیا میں موجود ہیں تو ختم نبوت کا دفاع کرنے والے محمد کے وفادار بھی اس دنیا میں موجود ہیں. تفسیر قرطبی میں حدیث 3 نشانیاں حدیث کی روشنی میں ولی کی ذکر کی گئی ہیں. اور پہلی یہ ہے کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے. اس کے چہرے کو دیکھو تمہیں بولیے خدا یاد آ جائے. اور دوسری من زاد فی علمکم منطقہ، تم اس کی گفتگو سنو، بات سنو. جب بھی بیٹھے یہ نہیں کہ تقریر کرے، جب وہ بات کرے وہ نگاہوں سے بتائے، نگاہوں سے سمجھائے، وہ انداز میں سمجھائے. مگر قریب زمانے میں سارے سمجھانے والے ہیں مگر نگاہوں سے سمجھانا اور اپنے اقوال اور عادات سے سمجھانا اور لوگوں کے دلوں کو مدینہ بنا دینا، یہ انداز ختم ہے میرے بابو جی غریب نواز لذبال بھائی. من ذکرکم باللہ رؤیتہ، چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، اس کے عمل کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے. اور من زاد فی علمکم منطقہ، اس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافے کا باعث بن جائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر ہیں، اس مقام پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر حضور غوث پاک مدرسے میں جاتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں، بستہ اٹھاتے ہیں، چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا وملت السادہ من مولا الموالی بلغ القیت سری فوق میت لقا
کر دیتا ہے. اب جن کی نگاہ سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں, جن کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں, جن کی توجہ سے مردے زندہ ہوتا ہے, تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ دیوان حضوری میں جو حضور غوث پاک کے نائب لیٹے ہوئے ہیں, یا ان کی خدمت کرنے والے یہ شاہ صاحبان اور ان کے خاندان کے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو کوئی کمال نہیں عطا کیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کوئی انسان ہو کر نہ جانے, وہ جانور سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ قلائد الجواہر میں آتا ہے, حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں مدرسے سے نکلا, کسی نے پوچھا کہ آپ کو متا علمت انک ولی ہوں, آپ کو کیسے خبر ہوگی کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ فرمایا جب میں گھر سے نکلتا اذا بسطنی المکتب, میں مکتب میں پہنچتا تو میں خود آواز سنتا کہ افسحوا لولی اللہ تعالی حتی یجلسا. فرمایا او مکتب والو, او مدرسے والو, کلاس فیلو, اب یہ نہ سوچنا کہ کوئی عام بندہ آ گیا ہے, اب اللہ کا ولی آ گیا ہے, اس کے لیے راستہ خالی کر دو. وہ سارے کھڑے ہو جاتے تو میں اپنی نشست پہ بیٹھ دیا آیا کرتا. جو غوث پاک سے پوچھا گیا وہ کون تھے؟ فرمایا اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے میرے لیے, پروٹوکول کے لیے فرشتے مقرر کیے گئے تھے. وہ فرشتے میرے تو آگے پیچھے میری ڈیوٹی کیا کرتے, اور کسی کو یہ پریشانی بالکل نہ ہو کہ جی وہ کیسے ڈیوٹی کریں گے. تو یہ تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے, مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو تبرکات چھوڑے ہیں فرشتے اس کو اٹھا کر پھر دے گئے, اور وہاں کے آل موسیٰ آل ہارون کے تبرکات امامہ ہے, عصا ہے, جوتیاں ہیں, فرشتے اٹھا کر پھرتے ہیں. امام راضی کو لکھنا پڑا, فرماتے ہیں کہ اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات کی یہ شان ہے تو بتاؤ آل محمد کے تبرکات کی شان, پھر ان کے تبرکات کی شان اور ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا. تو حضور غوث پاک اگر حضرت آل موسیٰ کے امامہ اور جوتے اٹھانے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں, تیرے میرے ساتھ ڈیوٹی کرنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں, تو غوث اعظم کو پروٹوکول دینے کے لیے بھی فرشتے آ سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں مدرسے سے نکلا تو راستے میں سارے امام اکٹھے ہوئے. طلباء کا آپ کو پتا ہے جب طلباء مدرسے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جب چھٹی ہو تو طالب علموں کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس وقت کہتے ہیں بیل کو پکڑ لیا, بیل کو پکڑ لیا. اس بیل کو جب پکڑ کے اس کے ساتھ طالب علم ارد گرد ہوئے تو اس دوران کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا, تو بیل آگے بھاگا, ہم بھی پیچھے بھاگے. کرتے کرتے وہ جنگل میں باقی سارے رک گئے, جنگل میں میں پیچھے چلا گیا, اور جنگل میں جا کر بیل رکا, اس نے مڑ کر دیکھا تو میرے دل کے اندر ایک ہیبت سے ایک خوف سا پیدا ہوا. تو میں نے پیچھے دیکھا تو طالب علم ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, سارے پیچھے لے گئے, میں اکیلا ہوں. تو بیل مجھے واپس مڑ کے کہتا ہے یا عبد القادر ما خلقت لہذا, جس کو آتی ہے سبحان اللہ کے لیے, یا عبد القادر ما خلقت لہذا, اے عبد القادر جیلانی اللہ نے آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. کہا کس نے؟ بیل نے. قلائد الجواہر میں موجود ہے. کہا بیل نے, ڈنگر نے, جس کو آپ دانت کہتے ہیں, اس نے کہا کہ عبد القادر جیلانی اللہ نے آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا, بلکہ اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے اللہ آپ کی وجہ سے رسول اللہ کے دین کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. ایک بیل یہ کہہ رہا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کھیلنے کا ارادہ کرتا, خیر سے آواز آتی لے جا مبارک, اے برکت والے تو میرے پاس آ جا. میں اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں چھپ جایا کرتا تھا, ان کی گود میں بیٹھ جاتا. کہنے کا مقصد یہ ہے غوث پاک کے نام کا لنگر کھانے والوں, غوث اعظم کی گیارہویں منانے والوں, اپنے آپ کو قادری کہنے والوں, غوث اعظم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں, غوث اعظم کی اولاد کے جوڑے اٹھانا فخر سمجھنے والوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی دو ٹانگوں والا جانور غوث اعظم کا مقام سمجھے یا نہ سمجھے, شان غوثیت سمجھے یا نہ سمجھے, شان ولایت سمجھے نہ سمجھے, غوث اعظم کو اللہ نے وہ درجہ عطا کیا ہے کہ چار ٹانگوں والے جانور بھی غوث اعظم کے درجے کو جانتے ہوتے جانتے. حضور غوث ولادت سے قبل آ کر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی خبر دیں ولادت سے قبل، یا ابا صالح آتاک اللہ ولدن صالحا، فرمایا کہ اللہ تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو صالح، ولدن موصوف ہے، صالحا اس کی صفت ہے، کہا کہ ایسا بیٹا ہوگا جو صالح ہوگا، جس کی کسی اب صالح صفت ہے، یعنی رسول اللہ غوث پاک کی صفت کر رہے ہیں، حضور خود غوث پاک کی، توجہ فرمائیے گا، غوث پاک کی صفت کر رہے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں نہیں غوث پاک کی تعریف کرتا تو یہ اپنی خرمہ نصیبی اور بدبختی ہے، اس کو کسی اور کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں جس کی صفت کے قصیدے خود رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، حضور جن کی تعریف کریں، حضور قرآن بتاتا صالحا فهو بلی و محبوبی سیکون له شان فی الاکتاب والاولیاء کا شانی بین الرسول والانبیاء، فرمایا ان قریب اللہ اس کو وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ صوفیاء میں، اولیاء میں، اقطاب میں اللہ اس کو وہ درجہ عطا کرے گا جو اللہ نے مجھے رسولوں اور نبیوں کی صف میں عطا کر دیا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، میں چشتی گولڑوی نظامی ہوں اور میرے گلے میں پٹا ہے تاجدار گولڑا کی غلامی کا، قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیاں، نائب رسول حضرت اکثر شہنشاہ چشت، مظہر فیضان غوث اعظم، تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کی غلامی اور نوکری کا پٹا میرے گلے میں ہے۔ ہم چشتی نظامی گولڑوی ہو کر یہ کہتے ہیں اور مانتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں غوث اعظم کو رب نے وہ درجہ عطا کیا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں چشتیوں کے امام بن کر نہیں آتے، بارگاہ غوثیت کے غلام بن کر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ خود حضور شہنشاہ ولایت خواجہ غریب نواز کے اشعار پڑھیں تو آپ خود لکھتے ہیں موہی کے فدائے نام تو شد دریوزہ گر ایک رام تو شد شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا چوپائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدامت۔ اس پر قریشی صاحب پاس کریں گے اور ثابت کر دیں اس لیے کہ ان کی نسلوں نے غوث اعظم کے ٹکڑے کھائے ہیں، یہ خود اور میں اور ہم سب غوث اعظم کے لنگر اور ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ اے عبد القادر جیلانی، جب سے آپ کے سر پر رسول اللہ کا قدم آیا ہے، ابتدا اب آپ کے قدم کا تمام اولیاء کی گردنوں اور سروں پر سایہ ہے۔ چوں پائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت تاج ہم عالم شد قدمت افتاب جہاں در پیش درت افتادہ چوں پیش شاہ گدا۔ فرمایا غوث پاک آپ کے دربار میں آپ کی چوکھٹ پر صرف عام بندے ہی منگتے نہیں کھڑے، جو کچھ کول لے کر آپ سے خیرات لینے کے لیے کھڑے ہیں، اس میں غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کا نام بھی شامل ہے۔ اب اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ کا مقام، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا درجہ، بڑی شان، بڑا مقام اور بڑی رونق عطا فرمائی ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی بات پر پیغام بات ختم کرتا ہوں جو ہمیں گولڈے شریف سے پیغام ملتا ہے کہ اللہ جلال و حشم غوث پاک کا، سارا عرب تمام عجم غوث پاک کا، اپنی گزر رہی ہے بڑی دھوم دھام سے رحمت مصطفیٰ کی، تو کرم غوث پاک کا ان کی نظر نے خاک کو اکسیر کر دیا، بے کرم سیر تو نے کرم غوث پاک کا۔ حضرات گرامی، حضرت علامہ صاحبزادہ سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ کے خطاب کے دوران ہماری مجلس میں تشریف فرما ہوئے آستانہ عالیہ لواتڑا شریف کے چشم و چراغ اور سجادہ نشین صاحبزادہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب بخاری
میں انہیں اس مجلس میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس محفل کی جان حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سماعت فرما رہے تھے۔ اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور جو مراتب بخشے ہوتے ہیں، تو ان میں سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کو رب نے سرکاری اولیاء عطا فرمائی ہے۔ اس مقدس ہستی کا تذکرہ کرنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کا جو محبت رسول، عشق رسول کا پیغام، اور اس وقت جو پاکستان کو جن حالات کا ہمارا ملک شکار ہے، اس وقت جو امت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ الذی من علینا اذ جعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ، والصلاة والسلام علی سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین محمد خاتم الانبیاء وعلی آلہ التقى والنقى واصحابہ اولي الکرم والصدق والصفاء کثیرا کثیرا الى یوم اللقاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ درود و سلام بآواز بلند۔ الصلاۃ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی اہل بیت اور صحابہ کی جماعت اہل سنت و جماعت میں سے پیدا فرمایا۔ جس کو تعلق اور نسبت ہے وہ سبحان اللہ کہے، اور جو کوئی باہر والا کر بیٹھے ہم اٹھاتے نہیں ہیں، وہ مشکل نہ بولے، اپنی موجودگی کا ثبوت دیجیے اور کہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مالک ارض و سما نے ہمیں اپنے نبی کی اہل بیت اور صحابہ کی جماعت اہل سنت و جماعت میں سے پیدا کیا ہے۔ اور سنی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس میں دو کوالٹیاں ہوتی ہیں، نمبر ایک سنی ادب والا ہوتا ہے، اور نمبر دو سنی محبت والا ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی یہ پہچان ہے، اہل سنت ہر پاک نسبت کا ادب بھی کرتے ہیں اور ہر پاک نسبت سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور نبی کی اہل بیت اور صحابہ کی جماعت کا یہ عقیدہ تھا، ہے اور صبح قیامت تک رہے گا کہ اللہ کا محبوب اپنی قبر منور میں زندہ موجود ہے۔ کیسے موجود ہے؟ یار بسم اللہ خیر ہے، چھٹی دے دے رہا ہے، سا لگے یا نہ لگے لانا دی کوشش کرو۔ کیسے موجود ہیں؟ زندہ موجود ہیں۔ اور صرف حیات ہی حاصل نہیں، میرے اور آپ کے نبی کو حیات بھی حاصل ہے، اپنی قبر میں کامل ادراک بھی حاصل ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا نبی اپنی قبر منور میں جلوہ ہو کر ہم غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ہماری آواز کو سن کر ہمارے سلام کا جواب بھی ارشاد فرما سکتے ہیں۔ اور یہ میرے نبی کی صحیح حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔ جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے
میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میں سلام والے کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ بابا سے بلند یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ حضور کی بارگاہ سے ہمیں جواب ملے گا، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا بسم اللہ ہو سرکار ہو سے پاک دے فیض دی پر سرکار ہو سے پاک کے فیض کی ایک جھلک جو یہاں بھی موجود ہے، اس فیض کو ہم نے جو اپنے درمیان یہاں موجود پا رہے ہیں، جناب حضرت حاجی عبداللہ دیوان حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ، تو آپ کے حوالے سے یہاں یہ محفل پاک کے آستانہ پاک میں تو ذرا جھوم کے غوث پاک کا غلام ہو، اپنے مرشد کا نام ہے، اور وہ بالکل اسی طرح جمع جمایا بیٹھا رہے کہ جیسے کلفی جمی ہوئی ہوتی ہے، یار ایسے نہیں کام کرتا ہے۔ بلند آواز سے ہاں مورے جگی اجیالے غوث پیا تورا قائم صدا بغداد ہے، تورا قائم حسنین کراج دلارا یہ شہر تورا آباد رہے، تورا قائم صدا بغداد رہے، تورا قائم صدا بغداد رہے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت تعظیم و تکریم رونق خانوادہ رسالت جگر گوشہ غوث الزمان حضرت گرامی المرتبت صاحبزادہ عالی وقار و عالی شان و عالی مرتبت جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ سید فرید سید علی جنید الحق گیلانی صاحب دامن برکاتکم القدسیہ آستانہ عالیہ قربہ شریف لائق تعظیم و تکریم فخر السادات رونق محافل اہل سنت حضرت گرامی المرتبت قبلہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ صاحبزادہ والا شان میزبان مکرم حضرت صاحبزادہ عرفان احمد شاہ صاحب جناب محترم المقام صاحبزادہ والا شان عزت معاب صاحبزادہ اخلاق احمد شاہ صاحب آستانہ عالیہ دیوان حضوری میرے سر کا تاج وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جمیع ثنا خانان مصطفیٰ جمیع غلامان مصطفیٰ و آل و اصحاب مصطفیٰ و اولیاء امت مصطفیٰ جمیع عظیم السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی مرتبت حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل پاک عرس پاک کی محفل ہے، اور ہم اہل سنت عرس اس محفل کا نام رکھتے ہیں جس میں قال اللہ و قال الرسول کی باتیں ہوں، جس میں نبی کی سنت کی بات ہو، نبی کی شریعت کی بات ہو، طریقت کی بات ہو، سرکار کی
صورت کی بات ہو، آقا حضور کے کمال کے تذکرے ہوں، اللہ کے ولیوں کے حالات زندگی سنے اور سنائے جائیں، اور ان مقدس ذوات قدسیہ کے حالات زندگی سے اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے لائق عمل چنا جائے، ایک رستہ متعین کیا جائے، تو اس ذکر و فکر سے جو ثواب پہنچے وہ صاحب عرس کی روح کو پیش کر دیا جائے۔ ان ساری تقاریب اور محافل کو ہم اہل سنت ایک مجموعی نام دیتے ہیں عرس پاک۔ آج کا یہ عرس پاک حضرت غوث الثقلین شہباز لامکانی قطب ربانی پیر پیراں میر میراں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے درگاہ کے فیض یافتہ حضور قبلہ بابا جی دیوان حضوری اور ان کی اولاد پاک میں سے جناب محترم قبلہ حضرت گرامی المرتبت پیر عبد المجید شاہ صاحب نور اللہ تعالی مرکزہ، ان کے بھی عرس پاک کی تقریب ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ذکر کی بات بھی کروں اور فکر کی بات بھی کروں۔ مجھے تھوڑی آپ کی توجہ چاہیے، مجھے ایک محدود وقت ہے اور اس محدود وقت کے اندر میں نے کوشش کرنا ہے کہ اپنا میسج میں مکمل کروں۔ حضرات گرامی، یہاں چشتیوں اور قادریوں کا حسین امتزاج ہے، اور اصل میں چشتی بھی قادری ہیں۔ جیسے ایک سلسلہ آ رہا ہے، جیسے حضرت قبلہ خطیب اہل سنت خطیب رزم بز فخر و سادات سید امتیاز حسین شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری چشتیوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں کہ موہی کے گدائے نام تو شد دریوز اگرے اکرام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارت طلب تسلیم و رضا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ معین الدین چشتی اجمیری یہ گدائے نام تو شد غوث پاک آپ کے نام کا منگتا ہے، دریوز اگرے اکرام تو شد، آپ کی جو کرم نوازیاں ہیں ان کی بھیک مانگ رہا ہے معین الدین چشتی۔ شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، معین الدین خواجہ اس لیے بنا ہے کہ وہ آپ کا غلام بنا ہے۔ دارت طلب تسلیم و رضا، وہ آپ کی رضا، آپ کی طلب، آپ کی عطاؤں کا طالب ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ تو یقینی بات ہے کہ جو چشتی ہے اس پہ بھی رنگ میرے وہ سے پاک کریں ہے۔ یہاں ایک نسبت ہے تو مجھے وہ بات بھی کرنی ہے، لیکن اپنا اپنا سلسلہ تعلیم ہوتا ہے۔ یہ بحث ہے پوری چشتیوں اور قادریوں میں، تھوڑا سا بات ہو رہی کہ ذکر کا درجہ بلند ہے یا فکر کا درجہ بلند ہے؟ کیا کہا؟ ذکر کا درجہ بلند ہے یا فکر کا درجہ بلند ہے؟ چشتی کہتے ہیں ذکر کا درجہ بلند ہے، غوث پاک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فکر کا درجہ بلند ہے۔ سبحان اللہ کی سطح لگائیے۔ فرق کیا ہے؟ چشتی کہتے ہیں ذکر کرو، غوث پاک کہتے ہیں فکر کرو، کیونکہ ذکر سے نام ملتا ہے، فکر سے نام والا ملتا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ آج عرس ہے، اس میں ذکر بھی ہے، بولیے بولیے یار بولیے، اس میں ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے۔ میں بلا تمہید و تفصیل اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دو نظام ہیں، ایک اس کا کائنات کے اندر نظام ظاہری ہے، اور ایک اس کا نظام حقیقی ہے۔ نظام ظاہری، بارش ہوتی ہے بادل کے سبب، دن رات ہم محنت کرتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں مٹی کے اندر، اگتا ہے، پھر اس کو پانی لگاتے ہیں، اس کے بعد جب پھل آتا ہے اس کو کاٹتے ہیں، پکاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔
شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، اس کو دوائی کھلاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ٹھیک نہ ہو تو یار مہربانی اگلے جان چلے جاتے ہیں، کہیے نا، یہ ایک نظام ظاہری جو میں نظر آتا ہے. لیکن ایک اس مالک کا نظام حقیقی ہے. نظام حقیقی کیا ہے؟ ظاہری نظام تو یہ ہے کہ ہمارے سائنس والے بتاتے ہیں آج سے 10 دنوں کے بعد فلاں علاقے کے اندر بارش برسے گی، کیونکہ ان کا جو پیرامیٹر ہے اس کے ذریعے سے وہ بتاتے ہیں کہ بادل آئیں گے، گہرے ہوں گے، ہوائیں چلیں گی، دباؤ اتنا ہوگا تو کیا ہوگی؟ بارش ہوگی. پر قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ ہوا نہ بادل، نہ اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جہاں ہم نے بارش برسانی ہوتی ہے ہمارے فرشتے بادلوں کو زنجیروں سے پکڑ کے کھینچ کے لے جاتے ہیں. ایسے نہیں مہربانی کرنی ہے یا سبحان اللہ. نواز شریف ٹیکس سے نہیں لا سکے گا، بچے وہ ہیڈے تھکے بیٹھے ہوئے. میرا ایک اپنا میرا ایک مزاج ہے، میں خطابت کا ایک میرا نام آ گیا، لیکن میں ٹیچر ہوں، بیسکلی مدرس. میں چاہتا ہوں 10 جملے کہوں ان میں سے 2 تو سمجھ آئے نہیں یار. کہ میں اپنا جناب لگا رہا ہوں والنا للبلا کسی نے آپ کو مولی اور کا بانے سے تو نہیں آنکھ میں بھائی تچھی دیا یا گل بولیں. میں آج کر رہا ہوں کہ حدیث اور قرآن یہ کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے بادل کھینچتے ہیں، جس جگہ بارش برسانی ہو مالک کے اذن سے فرشتہ جا کے پانی برسا دیتا ہے. ویسے تو معاملات یہی ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی ہیضے سے مر گیا، فلاں آدمی ٹی بی سے مر گیا، فلاں آدمی ہارٹ اٹیک سے مر گیا. رب کہتا ہے اسے میں نے مارا اور رب نے موت دی. لیکن حیرت کی بات ہے وہ رب جو کہتا ہے میں نے موت دی، وہی رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میرا ایک موت کا فرشتہ مقرر ہے جو جا کر اس سے موت دے دیتا ہے. جو انشاءاللہ جب اینڈ کروں گا آپ کو کچھ نہ کچھ معاملہ سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا لگا ہوں. اب اگر کہے کوئی کہ نہیں جی بادلوں کا کوئی رول نہیں ہے بارش برسنے میں، آپ کہو گے جھوٹ ہے، ہم روزانہ پڑھتے سنتے ہی رول ہے، اس کا رول ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہے. اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے نظام باطنی کو بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہو بارش اللہ برساتا ہے، فرشتے ہواؤں کو لے کے آتے ہیں، فرشتے بادلوں کو کھینچ کے لاتے ہیں. اب رزق اللہ دیتا ہے، لیکن حدیث میں موجود ہے آپ دانہ ڈال کے آتے ہو، اللہ ہر دانے پہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کو سیدھا کرتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ جب تک وہ پھلدار درخت نہ بن جائے. یہ اللہ کا نظام ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ فرشتہ روح نکالتا ہے، قرآن کہتا ہے ہواؤں کو فرشتے چلاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ سورج کو فرشتے کھینچ کر جاتے ہیں. مہربانی حدیث اور قرآن میں یہ صراحتاً موجود ہے. رزق پہ بھی فرشتے مقرر، ہوا پہ بھی فرشتے مقرر. یہ ساری نظام کائنات کا جو چل رہا ہے اس پہ کون مقرر ہے؟ فرشتے مقرر. اب میں اور آپ ان لوگوں سے ہمیں سوال کرنا ہے جو کہتے ہیں سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ. بلند آواز سے سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ. سوال ان لوگوں سے جو کہتے ہیں سب کچھ کرنے والا اللہ، ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ کلیان شریف. حضرت قبلہ صاحبزادہ شعبان فرید کلیانی صاحب ہماری بزم کی رونق بنے، اندر کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف بیٹھیں، حیرت بیٹھیں. یہ نعرہ سارے لگاتے ہیں ہواؤں کو چلانے والا اللہ، مردے زندہ کرنے والا اللہ. یہ
یہ بیچ میں جو فرشتے آ گئے، کیا یہ اللہ کی قدرت میں کمی ہو گئی؟ موت اللہ دیتا ہے، یہ جو اسرائیل نے روح نکالی، پتا اس میں اللہ کی شان میں کمی ہو گئی؟ کہا نا 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 نا، یہ سب اللہ ہی کے اس قدرت کے نظام کا حصہ ہے۔ پتا چلا اے کائنات کے اندر طاقت رکھنے والا رب، لیکن اگر یہ فرشتے بیچ میں اس مالک ارض و سما کی اذن و اجازت کے تحت اگر کوئی تصرف کرے، یہ خدا کی توحید کے خلاف نہیں، خدا کی قدرت کے خلاف نہیں، خدا کی شان کے خلاف نہیں، تو حضرات سوال یہ ہے کہ جب فرشتہ آواز چلائے، پانی برسائے، موت دے، ماں کے پیٹ میں صورت گری کرے، اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوتی، تو بتاؤ اگر رب کی اذن سے نبی ولی کائنات میں تصرف کریں تو خدا کی شان میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا، پھر دو لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ساری کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، لیکن اللہ خدا کا روح نہیں نکالتا، نکال سکتا ہے پر نکالتا نہیں، ہوا خود چلا سکتا ہے پر چلاتا نہیں، بادل خود ادھر سے ادھر کر سکتا ہے پر کرتا نہیں، بارش خود برسا سکتا ہے پر برساتا نہیں۔ اس نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، تو ڈیوٹی کریں فرشتے، ہم کہیں رب کر رہا ہے، فرشتے کریں ڈیوٹی، ہم کہیں رب کر رہا ہے، بارش برسائیں فرشتے، ہم کہیں رب نے برسائی، روح نکالیں فرشتے، ہم کہیں رب نے نکالی، پانی برسائیں فرشتے، ہم کہیں رب نے کی۔ اور بیر تمہیں صرف نبیوں ولیوں سے، جب اذن خدا کا ہو کام فرشتہ کرے تو وہ کام خدا کا کام کہلاتا ہے، اسی طرح جب اذن خدا کا ہو کام نبی اور ولی کرے وہ کام خدا کا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی ذات کی شان کو بیان کرتے ہوئے اگر کوئی فرشتوں کی طاقت کا انکار کرے، اسے سب کہیں گا یہ گمراہ ہو گیا، یہ قرآن کا منکر، یہ حدیث کا منکر۔ ارے بھائی فرشتے خود تو کچھ نہیں کرتے، اسے رب نے طاقت دی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، یہ فرشتے ہیں کون؟ میں عام فرشتے کی بات تو نہیں کر رہا، میں فرشتوں کے چیف منسٹر کی بات کر رہا ہوں، جسے دنیا جبریل کے نام سے جانتی ہے۔ اس جبریل سے پوچھتے ہیں، اے جبریل تو بتا محمد عربی کی شان کیا ہے؟ تو یہ جبریل آ کر میرے نبی کے آستان پہ کھڑا ہو کر دستک سے ہاتھ روک کر بارگاہ رب العزت میں ڈائریکٹ جاری کرتا ہے، مولا میں دستک نہیں دیتا کہ تیرے یار کے آرام میں کھلر آئے گا، اندر نہیں آ سکتا کہ تیرے یار کی بیٹی اس کے سرانے پہ کھڑی ہے۔ تو بتائیے یہ نوکروں والا کام ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بولو۔ اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں جبریل میرے نبی کا نوکر تھا۔ تبھی تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ آتا تھا اور میرے نبی کے دربار میں خانوں پر بیٹھتا تھا، گھٹنے توڑ کے بیٹھتا تھا۔ تو جب یہ گھٹنے توڑ کے بیٹھتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل میرے نبی کے دربار کا نوکر، تو جب فرشتوں کا امام میرے نبی کا نوکر ہے، توجہ ہے، فرشتوں کا بادشاہ میرے تیرے نبی کا نوکر ہے، تو عام فرشتے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ اور جب نوکر کام کریں اور ان کی شان کا کوئی منکر ہو، وہ قرآن و حدیث کا منکر ہوگا، تو بتا جو نبی کی شان کا انکار کرے وہ قرآن و حدیث کا منکر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو خدا کا نظام حقیقی ہے، جو یہ نظام روحانی اور باطنی ہے، اس نظام باطنی اور روحانی کا انکار یہ قرآن و سنت کا انکار ہے۔ اور اس نظام باطن کے اندر
جیسے فرشتوں کا کردار ہے ویسے نبیوں کا بھی کردار ہے، ولیوں کا بھی کردار ہے۔ آپ کوئی مجھ سے سوال پوچھے گا کہ جناب مولانا یہ بتائیے کہ کیا قرآن حدیث میں اس کا ذکر ہے؟ آف کورس ہے، آئیے حدیث سماعت کرنا ہے۔ حدیث سماعت فرمائے، حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، مشکات شریف کے اندر پیج نمبر 583 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نہیں مری دی بات ہے سبحان اللہ نے ڈھکے دی چوٹ دے سبحان اللہ، میں نے کیا کہا مولا علی، اور مولا علی کا نام آیا کرے آپ کے چہروں پہ رونق آ جانی چاہیے، کیونکہ میرے آقا مولا علی سے ہی مروی صحیح حدیث ہے جس کو تقریباً 17 طرق سے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے حبیب، میرے آقا، میرے مرشد، میرے مصطفیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، فرمایا علی اللہ کی عزت کی قسم ہے تجھ سے جو پیار کرے وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اولیاء اور صوفیاء کے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور یہاں تو آستانہ عالیہ کھولنا شریف، آستانہ عالیہ کلیام شریف اور دیگر آستانوں کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے، اور میرے کھولڑے کا بابا آقا مہر علی کھولڑی، اور معاف کرنا میں ہوں یا ہم سارے ہوں، ہم نے شہنشاہ کھولڑا کا مشن بلا دیا ہے۔ شہنشاہ کھولڑا کا مشن گدی کے ساتھ چپک کے بیٹھنا نہیں تھا، شہنشاہ کھولڑا اپنے بازو چڑھا کے، ان کو دیکھو کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی پاک پتن جا رہے ہیں، کبھی پشاور جا رہے ہیں، کبھی اٹک جا رہے ہیں۔ مہر علی تم تو ایک آستانے کے صوفی ہو، بیٹھ جاؤ، تو آپ فرماتے ہیں ہوں صوفی، ہوں مشرب والا، ہوں مسلک والا، ہوں صوفیاء کے طریقے والا، لیکن میرے اندر حسینی خون بھی ہے، میرے اندر حسنی خون بھی ہے۔ ایسے نہیں یار، بلند آواز سے، بلند آواز سے، میں علی کا بیٹا ہوں، میرے نبی کی ناموس کو للکارا جائے، میرے علی بیٹھے گا نہیں، گستاخ رسول کا تعاقب کرے، گستاخ رسول کا گلہ دبوچے گا۔ اے گولڑا شریف سے پیار کرنے والوں، شہنشاہ گولڑا کی جہاں اور بڑی شانیں ہیں، سب سے بڑی پہچان مجاہد و محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت کی ہے۔ آخر کیا بات ہے، ہم سے کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے شہنشاہ گولڑا کا دیا جو ان کا ٹائٹل تھا، محافظ ختم نبوت، محافظ عقیدہ ناموس رسالت، میرے رسول کی ناموس کا نوکر، ہم نے اوروں کے ہتھے چلا دیا۔ اس لیے جہاں مہر علی کا ذکر ہوگا وہاں نبی کی ختم نبوت کا ذکر ضروری ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہی شہنشاہ گولڑا، ان سے بڑا، اور میں نے پیچھے آستانہ عالیہ گولڑا شریف پہ کانفرنس ہوئی تھی، وہاں میں نے ایک تقریر میں کہا کئی لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی، میں پریشان تو میں نہیں کم ہوتا، کیونکہ میں بات وہ کرتا ہوں جو نبی کو دی ہوتی، اور مجھے پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ کیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں مجدد گولڑا، پھر بولو میں کیا کہتا ہوں، مجدد اعظم، مجدد، بولیے مجدد اعظم حضرت مجدد گولڑا فاتح قادیاں پیر مہر علی شاہ صاحب۔ مجدد کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں کہ جسے وہ دو چار کو زخمی کرے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ مجدد ہے۔ جو مجدد کی نشانیاں حدیث میں موجود ہیں ان کو اگر ہم معیار بنائیں تو سب سے پہلے نظر جا کے ٹکتی ہے گولڑے کے سلطان کے اوپر۔ تو مجدد گولڑا فرماتے ہیں کہ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بین پیا۔ میرے شہنشاہ گولڑا فرماتے ہیں نبی کی محبت، علی کی محبت، علی کی محبت، نبی کی محبت، اس لیے کہ اس میں فرق نہیں ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون ہے۔ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، کوئی فرق نہیں ماں بہن کی۔
تو حضرت مولا علی سیدی سے بات مر رہی ہے. بندے کے اندر پیار ہو تو بندہ ذکر کہیں بھی جا کے کر لیتا ہے, کسی بہانے سے جا کے بندہ ذکر کر لیتا ہے. تو مولا علی پاک آپ فرماتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا شامیوں پہ لعنت کریں. آپ نے فرمایا میں مطلق شامیوں پہ لعنت نہیں کرتا, کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے حضور نے فرمایا کہ ابدال شام میں آئیں گے اور وہ 40 بندے ہوں گے, ان میں سے جب بھی کوئی مرے گا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو تبدیل کر دے گا. یسقا بہم الغیث وینصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب. یہ جو ابدال ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ پانی برسے گا ان کے سبب, زمین پہ بارش برسے گی ان کے ذریعے اور وسیلے سے, دشمنوں کے خلاف مدد ہوگی شامیوں پر, شام والوں پر ان کے وسیلے سے, اور اللہ تعالی عذاب دور کرے گا تو ان کے وسیلے سے. حدیث صحیح سے پتہ چلا اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا نظام بھی رب کا موجود ہے جس میں 40 ابدال ہوتے ہیں. آگے آئیے ابن عساکر کی حدیث عبداللہ بن مسعود سے مرفوعاً حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 300 نفس پیدا کیے قلب آدم پہ, جلدی سے سننے, اور پھر ان میں سے 40 چنے جو قلب موسیٰ پہ, ان میں سے 7 چنے جو قلب ابراہیم تھے, ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 کو چنا جو قلب جبریل پہ, ان میں سے 3 کو چنا جو قلب میکائیل پہ, ان میں سے 1 کو چنا جو قلب اسرافیل پہ. جب ان میں سے ایک مرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 میں سے 1 کو بنا دیتا ہے, 3 میں سے کوئی مرتا ہے 5 میں سے لایا جاتا ہے, 5 میں سے مرتا ہے 7 میں سے رکھا جاتا ہے, 7 میں سے مرتا ہے 40 میں سے لایا جاتا ہے, 40 میں سے مرتا ہے 300 میں سے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو نامزد کرتا ہے, 300 میں سے کوئی مرتا ہے اللہ تعالیٰ عامت المسلمین میں سے اس 300 میں ایک اور کا رتبہ بنا دیتا ہے. اب امام جامی رحمۃ اللہ تعالی مفخات کے اندر فرماتے ہیں, بڑا زوردار جملہ آنے لگا ہے, ذہن کو حاضر رکھنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو 300 ہیں ان کو کہتے ہیں اخیار. نہیں یار اتنے ڈھیلے بولے. وہ جو 40 ہیں ان کو کہتے ہیں ابدال, وہ جو 7 ہیں ان کو کہتے ہیں ابرار, وہ جو 4 یا 5 ہیں ان کو کہتے ہیں اوتاد, وہ جو 3 ہیں ان کو کہتے ہیں نقبا, اور وہ جو 1 ہے اس کو کہتے ہیں غوث. وہ جو 1 ہے اس کو کہتے ہیں غوث. یہ حضرت صاحب میں حدیث کا میں نے عرض کی, حدیث کے بعد یہ میں امام حضرت جامی کا یہ قول نفاذل اس کے والے سے عرض کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ 300 کون ہوتے ہیں؟ ابرار. 300 ابرار, 40 ابدال, ان میں سے 7 ابرار, 300 اخیار, 40 ابدال, 7 ابرار, ان میں سے 4 یا 5 اوتاد, ان میں سے جو 3 ہوتے ہیں وہ نقبا, اور ان میں سے جو 1 ہوتا ہے سپر پاور والا. نہیں بول رہے, سپر پاور والا, سپر پاور والا. آپ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی اپنے نظام باطنی کے تحت ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا, اجازت لے کے اپنے امور سر انجام دیتے ہیں. اور اگلا جملہ سننا, فتوحات مکیہ میں امام ابن عربی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظم بنائے, 7 بر اعظم. ان 7 بر اعظم پر اللہ تعالیٰ نے 7 بندوں کی ڈیوٹی لگائی. ان 7 میں سے ایک بڑا چنا جس کو غوث الاغیاث کہتے ہیں, جس کو قطب الاقطاب کہتے ہیں. بہت بڑا جملہ آنے لگا, جس کو غوث الاغیاث کہتے ہیں, قطب الاقطاب کہتے ہیں. اب حضرت ابن عربی آپ فرماتے ہیں کہ جو 7 بر اعظم کنٹرول کرے وہ غوث الاغیاث ہوتا ہے. اے ابن عربی بتاؤ کہ اس زمانے میں غوث الاغیاث کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں صرف اس زمانے میں نہیں, صبح قیامت سے پہلے امام مہدی کے آنے تک اس امت کا غوث الاغیاث عبد القادر جیلانی ہے. غوث الاغیاث اور قطب الاقطاب عبد القادر, ایسے نہیں یار, عبد القادر. پھر بولو کون ہے عبد القادر؟ اچھا اب ایک جملہ اور بولوں گا,
آپ یقین کیجئے آپ کی روحیں تڑپ اٹھیں گی. اور کمال کی بات ہے یہ لکھنے والا نقشبندیوں کا بزرگ ہے, نقشبندیوں کے امام حضرت مجدد الفسانی سب کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی ہم تو ان کو پھول سمجھتے ہیں, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. گلاب کی اپنی خوشبو, چنبیلی کی اپنی خوشبو, موتیے کی اپنی خوشبو, ہر خوشبو پیاری ہے. اس لیے جو چمن کا مالی ہوتا ہے وہ سب کو برابر پانی لگاتا ہے. آئے ہائے آگے طبیعتوں اور ذوق کی باتیں, کوئی گلاب کا پھول چنتے ہیں, کوئی موتیے کو پسند کرتے ہیں, کوئی چنبیلی کو پسند کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ یہ سارے چمنستان حیدر کے پھول ہیں جن کی یہاں پیاری مدینے کا سلطان فرما رہا ہے. اب صبح قیامت تک آنے والا ہر پھول کا پسند کرنے والا جس پھول کی خوشبو سونگے گا اس کے مسامع جہاں محتر ہی ہوں گے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مدری حضرت امام مجدد الفسانی کے حوالے سے لکھتے ہیں. فرماتے رجال حاضر امت اکثر ارشادن و اقوى تاثیرا فی الناس بالجذب الى اللہ تعالی من رجال امت سابقہ. عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی دائیں بائیں سننے والے بھی تو ہوتے ہیں نا, وہ یہ نہ کہتے ہیں جی کہ قریشی صاحب نے اپنی قول لفظ بولے, اپنی طرف ترجمہ کیتا, لفظ میں بولتا ہوں ترجمہ تو خود کر لینا. اگر میرے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی تو مجھے بتا دینا. وکانا قطب ارشاد کمالات الولایت علی علیہ السلام. جڑے علماء ترجمہ سمجھے ہو ادھر سبحان اللہ پہلے آنی چاہیے جی مولا علی کے نام پیار ہے دیتا. بھائی یہ تو محبت کی بات ہے نا, جس اپنے محبوب کا ذکر ہو بول رہے کہ مریدوں بابا جی گولوی کا ذکر آئے, وہ انہوں نے کوئی دستا نہیں کہ بول تیرے پینا کا ذکر آیا ہے, وہ آپ اٹھ کے لگتے ہیں. بھائی بتائیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی مرید کے کسی پیر کے مریدوں کو کسی نے کھونی ماری ہو, تیرے پیروں کا نام آیا ہے, اب ذرا تم بول. تو میں سوال پوچھتا ہوں, اور جب تیرے پیر کا نام آئے جو میرے مولا علی کے در کا بکاری ہے, اس کے لیے تجھے کسی کرنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, تجھے کسی چوبے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب علی جو ولیوں کا ولی, ولیوں کا ولی, پیروں کا پیر, شہروں کا شہر, قطبوں کا قطب, غوثوں کا غوث, قطب اعلیٰ ہے, پر جب مولا علی کا ذکر ہے تجھے یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ علی کے نام پہ بول؟ پیار دل میں علی کا ہو, خود بخود طلب کے زبان سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. ما بلاغتهم من يوم السابقة درجة الأولياء إلا بتوسط روحهم كانت تلك المنصب لأئمة الكرام من أهل بيت النبي إلى الحسن العسكري وعبد القادر الجيلي. آگے لکھتے ترجمہ اکٹھا کروں گا. لأن أخطاب الإرشاد في الولايات أولهم علي عليه السلام ثم أبناؤه إلى الحسن العسكري وآخرهم غوث الثقلين محي الدين عبد القادر الجيلي. لا يصل أحد من الأولين والآخرين إلى درجة الولاية إلا بتوسطهم. اس کا ترجمہ کروں گا. طبیعت میں اگر پان پن ہوا, طبیعت میں ذوق ہوا, تو میرے خیال میں مجھے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. جناب مجدد الفسانی, اگر کوئی قادری یہ بات کہے نا تو لوگ کہتے ہیں اصل میں جی قادری اپنے پیروں کو اٹھاتا ہے. تو یار مجدد الفسانی ہے, مجدد الفسانی کی بات سنی. مجدد الفسانی وہ گل کی تھی خدا کی قسم منکرہ تو بوٹھا بند کر کے رکھ چڑھے. مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو سنو, حضور کی امت کے ولی پچھلی امت کے ولیوں سے تگڑے ہیں. سادہ بات میں ترجمہ, حضور کی امت کے ولی پچھلی امت کے ولیوں سے, اونچا بول, پچھلی امت کے ولیوں سے تگڑے ہیں, پاورفل ہیں. وَقَانَ قُطْبُ ارشاد کمالات الولایت علی, اور جو ارشاد کمالات کا قطب ہے اس کا نام علی ہے. علی دا نام ہے. جب کئی چہرے جڑے نا انہاں تے میرے خیال ہے انج لگیا جیاں کسی آنسو گیس انہاں تے چھٹیا ہوا جانے دے بچے تے سجے تک میں شکل ہے نہیں
اچھا تہاڈا قصور نہیں کوئی سجو کبھی ہوا بھی کافی پریشان کر چڑتی نا مری دے نیڑے رہو تو ٹھنڈ پی جاتی تے ڈیرے اسماعیل خان دے نیڑے جاؤ تو کیوں نہیں گرمی پی جاتی کہندے نے قدرتی ہوا آئی ہے تے تہاڈے سجے کھبے کئی علی والے پاسے مولا علی کے والے سے کئی ادھر سجی کھبیاں وہاں بھی چلتی نا تو کوئی مسئلہ نہیں پھر آل گولڑے تے شہزادہ بیٹھا ہے ایک گولڑے دی آواز سمجھو اتنے آ رہی ہے بسم اللہ یہ ذرا پیار سے توجہ سے مولا علی کا نام آیا کرے طبیعت کے اندر پریشانی نہیں آنی چاہیے مجدد الفصالی کرواتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو کانا قطب و کمالات الارشاد علی علیہ السلام ما بلغ احد من الامم السابقۃ درجۃ الاولیاء الا بتوسط روحہ سنو اس امت میں ہو یا پچھلی امتوں میں سے ہو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک جس ولی کو ولایت ملی روح علی کی مہر کے ساتھ ملی ہے روح علی کی مہر کے ساتھ ملی ہے اور اگلا جملہ بڑا زبردست کہتے ہیں ہر زمانے میں جو کتب ہوگا نا غوث الاغیاث وہ سیدہ وچوں سی بسم اللہ سیدہ نام سن کے طبیعت خراب نہیں ہوئی مومن دی طبیعت آل رسول کا نام سن کے خوش ہو جاتی ہے اتھے سرکار بابا جی کلیامی دی اتھے فیضان بیٹھا اور میں آستانے کے بڑے بڑے صاحبزادے جو ہوتے ہیں ہر ایک اپنا خوشبو کا رنگ ہوتا ہے مجھے یہ شبان فرید صاحب ان کے اور ان کے بھائیوں سے اس لیے تھوڑا زیادہ پیار سا ہے کہ عاجزی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی بڑی پسند ہے انہوں جو ٹھور ٹھار راما روما میں کبھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کی ان ادام کو سلامت رکھے تو کلیام شریف کے بابے کا ذکر نہ کر دیا یہ تو سارے ذرا سنتے بھی رہتے ہو پڑھتے بھی رہتے ہو جب انتقال ہوا ادھر شہنشاہ گولڑا نے گھوڑا تیار کروایا مرید پوچھ رہے ہیں جی کدھر آپ فرما رہے ہیں کلیام شریف اس ویلے ٹیلی فونہ کا سسٹم نہیں ہوتا سی جی بابا جی فوت ہو گئے نے تسی جنازہ بنانا ہو فاصلہ کتنا آپ گھوڑے پہ تشریف لائے راستے میں پتہ چلا کلیام کے بابا جی کا انتقال ہو گیا ہے آپ جیسے ہی نہر والے کو جو آگے پشتی بانچ اس جگہ پر آپ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ بابا جی کلیامی خود سامنے کھڑے ہیں میں جو جملہ بتانے لگا ہوں خود سامنے کھڑے ہیں آپ فرماتے ہیں بابا جی میں تو سنا جنازہ پڑھنا آیا تو بابا جی کہتے ہیں جنازہ تو سماڑا ہی پڑھسو پر کلیام نہ ہے بابا فضل الدین ایک کیویں برداشت کر سکنا سی کہ زارہ دا پتر میرے کارا میں تنے کار بیٹھا ہوں انسٹرکشنز ہوتی ہیں ہدایات ہوتی ہیں یہ اپنے باطر کے پردوں کو اٹھاتے نہیں ہیں یہ چپکے چلے جاتے ہیں پر جب معاملہ نبی کی آل کے ادب کا ہے وہاں کلیام کے بابا جیسی شہنشاہ ہستی جو بظاہر لوگوں کے سامنے عام طور پہ خود کو چھپا کے رکھتے تھے مولوی اپنے سے نمازوں کو نہیں پڑھنا نمازوں کو نہیں پڑھنا وہ بابا آج خود ادھر آ رہے ہیں کیوں گویا وہ قیامت تک آنے والے اپنے دربار کی نسبت والوں کو بتانا چاہتے ہیں جی میرے مرید ہو نا کہ سیدہ سا ادب کر دے رہے ہو میں نے کہا ایک نام پڑھے رومی کشمیر کا تو رومی کشمیر کیوں بنا بڑے بڑے شاعر یہاں پہ گزرے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون کتنے ہو گئے مٹی دبی گئے اور وہ دور کشمیر کے دیہات کا ایک سادہ بندہ بالکل سادہ کمزور سا بابا یار انگلینڈ جاؤ رومی کشمیر امریکہ جاؤ رومی کشمیر افریقہ جاؤ رومی کشمیر میں اس دن سندھ گیا میں نے کہا شاید یہاں کسی کو پتہ نہ ہو میں نے شعر پڑھنا شروع کیا لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہو گئے میں نے کہا واہ رومی کشمیر اور تیری مقبولیت پہ میں صدقے پر مجھے راز تو بتا مقبول جہاں کیسے بنا تو کیا کہتے ہیں کہ آج یادی تیری
دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی حضرت مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو قطب ارشاد ولایت علی ہے کہ ہر زمانے میں یہ جو قطب کامل غوث الاغیاث ہے یہ علی کی اولاد میں سے ہوتا ہے. میں میری گل کرنے لگا انشاءاللہ ایک بار زمان رواں طبیعت خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں علی کے بعد حسن. قطب الاقطاب غوث الاغیاث کون؟ میں پیچھے بیان کر آ کے آ چکا کہ قطب الاقطاب ہوتا کون ہے؟ جڑا سارے دا کنٹرولر، مین سپر پاور، ساتوں بڑے اعظم اس کی مٹھی میں، جدھر چاہے معاملہ کھینچ دے، جدھر چاہے معاملہ ڈھیلا کر دے. تو قطب کمالات ارشاد ولایت پہلا علی، دوسرا حسن، تیسرا حسین، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری. وآخرهم ہون گل کرنے دا ٹائم آیا. وآخرهم غوث الثقلین محی الدین عبد القادر الجیلی. امام حسن عسکری کا زمانہ بڑا طویل رہا تایا کہ عبد القادر جیلانی دنیا میں آ گئے. آپ فرماتے ہیں لوگوں اب جناب حسن عسکری کے بعد سارا دور سارا زمانہ عبد القادر جیلانی کا زمانہ ہے. سارا زمانہ عبد القادر جیلانی کا زمانہ ہے. لا یصل احد من الاولین، اے جڑا جملے ایسا مزیدار جملہ ہے کہ طبیعت رخ جناب پر رونق ہو جاتی ہے. والآخرین الی درجۃ الولایت الا بتوسط، اگلے ولیوں یا پچھلے ولیوں جس کو ولایت ملے گی ان کی روح کے توسط سے ملے گی. گویا میرے عبد القادر جیلانی کا فیض صرف اس عالم میں ہی نہیں ہے، پچھلے عالم میں بھی میرے غوث الثقلین کا فیض جاری تھا. اور فرماتے ہیں غوث پاک کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ امام مہدی آئیں گے، پھر وہ اپنے زمانے کے قطب ارشاد ہوں گے. اللہ کا شکر نہیں ہے کہ ہم اس قطب الاقطاب کے مرید ہیں تو ہم قادری ہیں. نسبت جیسی مرید ہو کے اتنے سالوں بعد سانوں اتنا ناز ہے تو اس بندے کا کہ مقام ہوئے گا کہ جناب جس 12 سال غوث کی چوکھٹ تے داڑھی نہ جھاڑو دیتا ہے. یہ تم سارے مانتے ہیں کہ غوث پاک ایک نظر ڈالیں، غوث پاک ایک نظر ڈالیں تو آپ کی ایک نظر چوروں کو کتب بنا دیتی ہے. اور گل سن جڑا 12 سال داڑھی نال جھاڑو پھیردا رہے 12 سالوں سے غوث کی نظر اتنے نہیں پئی. میرے نبی نے فرمایا جس کو دیکھ لو چیک کرنا چاہو کہ وہ مقبول بارگاہ رب العزت ہے یا نہیں. اس کی مخلوق کی نظر میں مقبولیت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس بندے کو ہستی کو چنتا ہے اس کو مقبول الانام بنا دیتا ہے. لوگوں کی یود اور قبول اس کو درجہ قبولیت ادا کر دیتا ہے. اب مخلوق کے دل اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. آخر جو آپ اتنے دور سے آئے آپ سیاست کی وجہ سے آئے، پیسے کی وجہ سے آئے، کس وجہ سے آئے؟ آپ حضور شہنشاہ دیوان حضوری آپ اور آپ کی اولاد کی محبت کی وجہ سے آئے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی جو فیض ہے یہ میرے غوث الثقلین ہے. اور میں ادھر سے آ رہا تھا راستے میں مجھے کافی سارے مزارات اور دربار نظر آئے.
آخری 2 منٹ میں میری گفتگو ختم ہو جائے گی. ویسے تو اتنا ہی ہے. مجھے کیونکہ وہ ٹائم کا بھائی نے 2-3 دفعہ انہیں پوچھا تو میں نے کہا یار جتنا وہ چاہیں گے. انہوں نے مجھے خیر پابند نہیں کیا لیکن میرا خود احساس ہے صاحبزادہ والا شان تشریف فرمائیں. آپ کی بھی مصروفیات ہے, باقی پیرانے نظام علماء ہیں اور دعا کا ایک ٹائم بھی رکھا گیا ہے. تو مولویاں شد کے چپ نہ شوا مولویاں کے لگے ساڑیاں تقریریں ہیں بدیاں لگیاں گھنٹے کے 5 گھنٹے کراؤ پائی گئے ریڈی باش ہیں. سارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. بات وہی ہے جو 2 جملے ہوں لیکن دل میں اتریں. صرف ہماری لالچ یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. اور آپ لوگوں کو میں ایک واضح دلیل دے کے جا رہا ہوں, عقیدہ اہل سنت سچا عقیدہ ہے. یہ جڑے اج بعض لوگوں کو اپنا نام نال ایک طریقہ رکھے ہوئے نا, وہ جی بس اس مسلمان ہیں. میرے غوث پاک نے تو یہ نہیں کہا میں صرف مسلمان ہوں. صاحب غوث پاک کے گل نہیں آتی میں صرف مسلمان ہوں. غوث پاک سے جب پوچھا گیا بغداد کے ممبر پہ اپنا تعارف بتاؤ کون ہو, تو آپ نے فرمایا میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے سنی بنایا ہے. اس راستے بھی سبحان اللہ نہ کہ میں نہ لگا اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے الحمدللہ الذی جعلنی من اہل السنت والجماعہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشہد ان محمدا خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونشہد, توجہ کرنا, ونشہد ان الانبیاء والاولیاء کلہم حق. سکا غوث پاک دے یاری دے نالے نہیں, جیڑا غوث پاک کا مرید ہے اس نو ڈنکے دی چوٹ دے سینہ تن کے آکھنا پڑے گا اللہ دا شکر ہے میں سنی ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ سادہ تعلق کسے مسلک نال نہیں تو تم کیڑی مخلوق ہے؟ وہ تو کون سی مخلوق ہے؟ میں غوث کا مرید ہوں. جب میرے غوث کا تعلق سنی جماعت سے ہے میں بھی سنی ہوں. اس کے بعد میں عجیب سی میں بات آپ کو بتاؤں کہ میں ہو کے آستانہ عالیہ بولہ شریف کا ڈائریکٹ مرید نہیں, لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں کہ وہ شاہ صاحب کا ایک شعر وہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ بھی یہ قبضہ مہر علی کا. شہنشاہ بولہ سے اتنی محبت ہے کہ میں لفظوں میں نہیں, اور یہ میرا عادت بھی نہیں ہے کہ لفظ زیادہ سامنے ہو تو چاپلوسی کرو. پیار دل میں ہے, اللہ جانتے ہیں, رسول جانتے ہیں, علی جانتے ہیں, غوث پاک جانتے ہیں, میرے علی جانتے ہیں. ہم نے کہیں کسی کے دربار میں حاضری لگانے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کریں. نظر ساتھ میرے لیے سب کی کتاب اٹھاؤ, تصفیہ ما بین شیعہ و سنی, ایسے نہیں. اور اس کے بعد جو مرزا قادیانی کے خلاف میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. جب مرزا قادیانی نے کہا میرے علی تم اپنا تعارف دے کروا, تم بندہ کون ہے, تو آپ نے فرمایا میرا تعارف پوچھتے زمانہ جانتے میرے علی شاہ سنی ہے. تصویہ ما بین شیعہ و سنی کے اندر آپ نے ایک نہیں درجنوں مقامات پر اس چیز کو ڈسکس کیا. فرماتے ہیں ہم اہل سنت, ہم اہل سنت, ہم اہل سنت, ہم اہل